السلام علیکم۔ نئے اسلامی سال یکم محرم الحرام 1444 سے بیرون ممالک کے عمرے اور زائرین کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ اس طرح جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بدھ کو عمرہ زائرین کا پہلا قافلہ پہنچ گیا ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے عمرہ زائرین کا مثالی استقبال کیا گیا۔ محکمہ جوازات نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ عمرہ زائرین کو مملکت آمد پر جملہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ آلات اور انتہائی تربیت یافتہ تجربہ کار اہلکار امیگریشن کی کارروائی تیزی سے نمٹانے کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ پہلا قافلہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترا تو یہ انڈونیشین شہری تھے۔ ان کو بہترین گرمجوشی کے ساتھ انتظامیہ کے اہلکاروں کی طرف سے اور جوازات کے حکام کی طرف سے ویلکم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جوازات کے حکام نے کہا ہے کہ جیسا کہ الحمدللہ ابھی دنیا کورونا کی مصیبت سے کسی حد تک نکل چکی ہے، تو لہٰذا بیرون ممالک سے آنے والے زائرین کے لیے کورونا کا PCR ٹیسٹ یا ویکسین سرٹیفکیٹ لازمی نہیں ہے، البتہ اپنے اپنے ممالک سے کورونا میڈیکل انشورنس حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور اس طرح سعودی عرب آنے سے پہلے یعنی انٹری سے پہلے ریپڈ کورونا ٹیسٹ کرنا بھی ختم کر دیا گیا ہے، اس کی پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمرہ جو ویزا پیکج ہے یہ اب پورا وزٹ ویزے کی طرح 90 دن کے لیے ہے، جس میں عمرہ زائر اب صرف حرمین کی زیارت نہیں بلکہ مملکت میں 90 دن تک کہیں بھی جا سکتا ہے اور سفر کر سکتا ہے۔ دوسری خبر جوازات سے سوال کے ایک جواب میں ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹ پہ دریافت کیا کہ اقامہ کارڈ میں شادی شدہ سٹیٹس کس طرح تبدیل کیا جائے گا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کارکن کے اقامے کے تمام امور انجام دہی اس کے اسپانسر کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کی کفیل کی ذمہ داری ہے، اور کارکن کے اقامے میں کنوارے کے بجائے شادی شدہ کا سٹیٹس تبدیل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کے کفیل جوازات سے پیشگی وقت حاصل کرے اور مقررہ وقت پر جوازات کے متعلقہ دفتر پہنچ کر وہاں درکار تبدیلی کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ نئے ڈیجیٹل اقامہ کارڈ میں شادی شدہ کا سٹیٹس درج نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ تمام تفصیلات جوازات میں کارکن کے ڈیٹا میں درج ہوتی ہے جو ابشر میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ اقامہ میں صرف کارکن کا نام ہوتا ہے، اس کا مذہب ہوتا ہے اور اس کے کفیل کا نام ہوتا ہے، اور کارکن کی جنسیت یعنی شہریت ہوتی ہے کہ کون سے ملک کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا خانہ ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ پوچھا گیا ہو کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اس کے بچوں کی تفصیلات کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ شادی شدہ والے سٹیٹس اور اس کی تفصیل یہ صرف وہ اپنے ابشر میں دیکھ سکتا ہے۔ ایک اور غیر ملکی کارکن نے جوازات سے دریافت کیا کہ اقامہ میں درج انگلش نام غلط ہے، اسے کس طرح درست کیا جائے گا؟ تو جواب میں جوازات نے کہا کہ اقامہ کارڈ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا درستگی کرانے کے لیے کارکن براہ راست جوازات سے رجوع کرنے کا اہل نہیں، یعنی مزدور اور یا غیر ملکی کوئی بھی سعودی عرب مملکت میں کام کرنے والا براہ راست جوازات سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ دفتر جا سکتا ہے، بلکہ اس کا کفیل ہی یہ ساری تبدیلیاں کر سکتا ہے اور اس سب کی ذمہ داری اس کے کفیل پر ہے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔